ادعو ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ ناظرین، آج ہم جن دو تین باتوں پر چند باتیں کریں گے اس میں ایک یہ ہے کہ سیاستدانوں کی ناکامی کی وجہ ان کی بیساکھیاں چھن جانا ہے، کیونکہ ان کے اپنے پاؤں کرپشن کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کرنی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو ہر سطح پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بھی رجیم چینج کا حصہ ہے؟ ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان ان 70-75 سالوں میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو ایک خوددار سیاستدان تھے۔ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ اور سول مارشل لا منسٹریٹر بنے، وہ غلط تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، لیکن پھر ان کو بھی ایٹمی پلانٹ اور اپنے اختیارات کا استعمال کرنے پر جو کچھ بھگتنا پڑا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی سیاستدان آئے، خصوصاً نواز شریف فیملی، کیونکہ انہوں کی تربیت ہی فوجی ماحول میں ہوئی تھی، سیاسی تربیت، میں چیز کا عین شاہد ہوں۔ جب غلام جیلانی جنرل نے نواز شریف کے والد شہباز شریف کو کہا کہ 2 بیٹوں میں سے مجھے ایک بیٹا دے دو جس کو میں سیاسی آدمی بناؤں، انہوں نے شہباز شریف کا تقریباً غالباً نام دیا، لیکن ان کو نواز شریف دیا گیا۔ اور پھر نواز شریف کی جنرل صاحب نے، جو اس وقت گورنر پاکستان تھے، تربیت کی، اور پھر آپ نے دیکھا وہی نواز شریف افواج پاکستان کے سینئر حکام کو نام لے کر دھمکیاں دیتا رہا، جنرل باجوہ ہو، فیض حمید ہو۔ لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر انہوں نے کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے اندر صاف نہیں تھے، یہ ملک کی خدمت کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ اپنی اور اپنے خاندان کی خدمت کے لیے آتے تھے۔ اور تاریخ نے یہ سچ ثابت کر دیا کہ جتنا پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کو لوٹا، اتنا کسی اور ملک کے سیاستدانوں نے کسی ملک کو نہیں لوٹا۔ لیکن بات پھر وہی ہو گئی
کہ NRO 1 NRO 2 ابھی دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے، ملک کے ساتھ کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی اقتدار میں آیا تو اس کو چلایا گیا، کیونکہ یہ جو ٹھگ ہوتے ہیں، جو لٹیرے ہوتے ہیں، ان کی اپنی صلاحیتیں تو ساری جو اپنے مفادات کو پورا کرنے میں صرف ہو جاتی ہیں، لہذا جو ملکی معاملات ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ہمیشہ اسٹیبلمنٹ نے سیاستدانوں کو راہ دکھائی اور ان کو اس کے متعلق پالیسیاں چلانے کے لیے کہا، اور یہ بات بھی روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ خارجہ پالیسی ہمیشہ دو طاقتوں کے درمیان رہی، اسٹیبلشمنٹ پاکستان اور امریکہ۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی چلانے کے دو اہم کارخانے تھے، لیکن سیاستدانوں نے کبھی اس ماحول سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ وہ ان کے چہرے، ان کا بدن داغدار ہوتا تھا۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جب کوئی MPA بنتا ہے، MPA کے دور کی بات چیئرمین UC چیئرمین بنتا ہے تو اس وقت اس کی بھی فائل بن جاتی ہے، اور جب وہ کوئی MPA بن جاتا ہے اس کی فائل بنتی ہے اور اس کی سارے جو ہے غلط کام اس میں درج کیے جاتے ہیں، اور جب وہ کبھی اپنی من مرضی کرنے کے لیے، اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس کی فائل دکھا دی جاتی ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو قصور کس کا ہوا؟ قصور سیاستدانوں کا ہوا۔ افواج پاکستان کو تو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ملکی باغ ڈور جیسے تیسے بھی چلاتی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ عمران خان، میں اس کا فین ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، ایک دیانتدار سیاستدان ہے، وہ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن اس میں بھی خامیاں ہیں۔ ایک خامی جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہٹ درمی ہے، مشاورت کرنے کا فقدان ہے۔ مشاورت کرنا یہ عین اسلامی قانون کے مطابق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی اعلیٰ شخصیت، سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشاورت کیا کرتے تھے اور ان کی بات بھی مان لیا کرتے تھے۔ تو عمران خان کی یہ بہت بڑی خامی ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، ایسے ملک نہیں چلتا۔ ابھی اس نے یہ جو پنڈورا باکس کھلا ہے جنرل مشرف والا، اگر اتنا ہی وہ مجبور بے بس تھا تو مستعفی ہو جاتا، وہ کہتا کہ نہیں میں ایسے نہیں چل سکتا۔ اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھلی ہاتھوں سے آنا چاہتا ہوں تو اس وقت کیوں نہ کہا؟ اور یہ وہ غلط کہتا ہے کہ عدم اعتماد باجوہ صاحب نے کرائی۔ باجوہ صاحب عدم اعتماد نہیں کرانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، باجوہ صاحب کی غلطیاں ہوں گی، وہ یہ ہر جو بڑا افسر ہوتا ہے آرمی کا، ہر آرمی چیف کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ISI کے سربراہ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی ٹیم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں ماروائے قانون اقدامات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ حقائق ہیں کہ عمران خان کو باجوہ صاحب نے چلایا، خصوصاً بیرون ملک دوستوں کے ساتھ
جو معاہدے کرائے وہ جنرل باجوہ کا اس میں خصوصی رول تھا۔ وہ چائنا ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ ترک ہو، وہ جو بھی ملک ہو، اس میں پہلے جنرل باجوہ جاتا تھا، پھر جو عمران خان جاتا تھا۔ تو عمران خان کو اس نیا پنڈورا باکس نہیں کھلنا چاہیے تھا، کیونکہ آرمی کا ایک آٹومیٹک نظام ہے، اگر باجوہ اس سے نکل گیا ہے بچ کر تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے حیرانگی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان سیاستدانوں کی کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا جو آج کر لیں گے۔ جنرل مشرف نے سر عام NRO 1 دیا، اس کے خلاف نون لیگ نے RT6 بھی لگایا، تو اس کا کیا کر لیا؟ اس کی وجہ ہے جو حاضر سروس آرمی چیف ہوتا ہے اس کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ ان گئے ہوئے آرمی چیفوں کا دفاع کرے، اس لیے کل اس نے بھی ریٹائر ہو کر پبلک میں جانا ہے۔ تو جو گیا ہوتا ہے اس کے لیے انہوں اپنے لیے جو ہے نا ادارہ اپنے سابقہ کو دفاع کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ تو جو کام کر نہ سکتا ہو، جس پر آدمی پورا نہ اتر سکتا ہو، اس کو ہاتھ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھو اس نے ابھی عمران خان نے اپنی بنی بنائی جو ہے گیم وہ خراب کر لی کہ پرویز الہی کے سامنے ساتھ بیٹھ کر، یہ جب کہ ہم عام لوگوں کو پتہ ہے کہ پرویز الہی، شجاعت حسین، جب کہ یہ سب جو ہے یہ جو ہے نا آرمی کے اسٹیبلمنٹ کے بغیر نہیں چلتے، ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو پھر ان کے سامنے جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو ان کو پرویز الہی کو تو بہانہ مل جائے گا نا آپ سے دو ہاتھ کرنے کا۔ تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے عمران خان صاحب کہ آپ جس کام کو پورا نہیں کر سکتے اس کو کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ آپ کیوں عوام کو جو ہے نا PDM کی طرف جو ہے ذلیل کرنا چاہتی ہیں کہ کسی طرف جو ہے معاملہ نہیں جاتا نظر آتا؟ ابھی جو میں آپ کو خصوصی بات یہ بتاؤں کہ جو عمران خان کہتا ہے اتحادیوں کو جو ہے نا جنرل مشرف نے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایم کو الطاف حسین نے مجبور کیا کہ وہ PDM کا ساتھ دے، اور جو رجیم چینج کے لیے کردار ادا کیا وہ جو امریکی سفارت خانے نے ادا کیا اور دولت نے ادا کیا۔ امریکی سفارت خانے کے لوگوں نے ان لوگوں کے سامنے جو ہے نا معاملات رکھے جو بعد میں جو ہے نا وہ لوٹے بنے۔ تو ایک دیکھیں ایک عام سا MPA ہے، تو اس کے گھر میں اگر امریکی سفارتکار کو آ جاتا ہے تو وہ اس کو تو یہ سمجھتا ہے وہ کہ یہ بہت بڑا جو میں اپنا درجہ وہ بڑھا لیتا ہے کہ میرے امریکہ کے ساتھ مراسم ہو گئے ہیں۔ تو جو رجیم چینج تھا، یہ جو عدم اعتماد تھی، یہ امریکی سفارت خانے اور دولت نے کرائی تھی۔ اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے کرانا ہوتا تو پھر یہ دولت کا چلنا، یہ جو ہے نا سندھ ہاؤس اور یہ سب کچھ یہ نہ ہوتا، پھر تو وہ فائلوں کے ذریعے جیسے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی حالات عمران خان جو ہے نا خود خراب کر رہا ہے، اس کو اس سے نہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ابھی دوبارہ جو ہے نا مارشاء اللہ کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے کہ ابھی نظر آ رہا ہے PDM بھی اور تحریک انصاف بھی جو ہے نا ملک کو کسی ڈگر پر نہیں لانا چاہتے، تو پھر جیسا بھی ملک ہے آخر جن لوگوں نے اس میں رہنا ہے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے مجبوراً جو ہے نا پھر ماشاء اللہ کی گھنٹیاں بجانی پڑے گی، تو اس سے بچنا چاہیے، اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سیاستدانوں کو سیاسی بات کرنی چاہیے، ملک کی مفاہمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ملک کے مفاد کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ PDM جب ناکام ہو چکی ہے، جو اپنی جو ہے نا وہ
وہ کرپشن کی وجہ سے ناکام ہوئی ہے۔ عوام نے اس کو جو ہے نا رنگی ہاتھوں نہ صرف پکڑا ہے بکڑا ننگا کیا ہے، لیکن انہوں نے قانون کی آڑ لے کر اپنے آپ کو اگر بچا رہے ہیں یا بچایا ہے تو یہی ان کی ناکامی اور یہی ان کی بربادی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دوبارہ ہمارا اسمبلیوں میں آنا یا حکومت بنانا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے وہ تو سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ عمران خان سے زیادہ شاید ماشاء اللہ کو پسند کرتے ہوں، تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ ماشاء اللہ کے لیے جو ہے نا حالات پیدا نہ کریں اور مفاہمت کا رستہ ایسا اختیار کریں، کم از کم اپنی اتحادی جماعت کاف لیگ کو اس کو بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ ملک پاکستان پر رحم کرے۔ حالات دن بدن جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے اور یہ سیاستدان اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر راستہ نکالے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔